لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. صفحہ نمبر 182 کتاب آفات اللسان. پدې کتاب کې چې دینو زبان تجربه د آفتونو باره کې بیان دی. عرفانه یو د غره لچته نشته دی زبان کی آفتوں کا بیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زبان ایک عظیم نعمت ہے. زبان اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت اور لطائف صنائع میں سے ایک لطیفہ ہے. اس کا حجم اگرچہ مختصر ہے لیکن اس کی اطاعت بھی زیادہ ہے اور گناہ بھی بڑا ہے. یہ ایمان اور کفر دونوں حقیقتوں کا اظہار کا ذریعہ ہوتا ہے. ان میں اول الذکر غایت اطاعت ہے اور ثانی الذکر انتہائی درجے کی معصیت ہے. ہر چیز خواہ وہ موجود ہو یا معدوم، خالق ہو یا مخلوق، خیالی ہو یا حقیقی، ظنی ہو یا وہمی، زبان پر آتی ہے، اور زبان ہر چیز کے متعلق نفی یا اثبات کرتی ہے. علم کے دائرے میں جتنی بھی چیزیں ہیں، خواہ وہ حق ہوں یا باطل ہوں، سب کی سب زبان ہی کے ذریعے بیان کی جاتی ہیں. یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو زبان کو دوسرے تمام اعضاء سے ممتاز کرتی ہے. آنکھ کی رسائی صرف رنگوں اور شکلوں تک ہے، کانوں کے دائرۂ اختیار میں صرف آوازیں ہیں، ہاتھ صرف ان چیزوں تک دراز ہو سکتے ہیں جن کا جسمانی وجود ہو. یہی حال تمام اعضاء کا ہے. ان میں صرف زبان ہی ایسا عضو ہے جس کا دائرہ اختیار انتہائی وسیع ہے. جس طرح زبان خیر کے میدان میں دوڑ سکتی ہے، اسی طرح شر کے میدان میں بھی اسے کوئی شکست دینے والا نہیں. اس لیے زبان پر قابو رکھنا نہایت ضروری ہے. جو شخص زبان پر قابو نہیں رکھتا، شیطان اس سے نہ جانے کیا کچھ کہلوا لیتا ہے اور اسے برے انجام کی طرف لے جاتا ہے. حدیث شریف میں ہے. ترجمہ: لوگ اپنی زبانوں کا بویا کاٹنے ہی کے لیے دوزخ میں ناک کے بل اوندھے ڈالے جاتے ہیں. زبان کے شر سے وہی شخص محفوظ رہ سکتا ہے جو اسے شریعت کی لگام پہنائے اور سنت کی زنجیریں ڈال دے، اور صرف اس وقت آزاد کرے جب کوئی ایسی بات کرنی ہو جو دین و دنیا کے لیے مفید ہو، اور اسے ہر ایسی بات سے روکے جس کی ابتدا یا انتہا سے برے انجام کی توقع ہو. تاہم یہ بات معلوم کرنا کہ کون سی بات اچھی ہے اور کون سی بری بات، کہاں زبان کو بولنے کے لیے آزاد کرنا بہتر ہے اور کہاں برا ہے، انتہائی دشوار ہے. یہ بات معلوم کرنا انتہائی دشوار ہے، اور معلوم بھی ہو جائے تو اس پر عمل کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. انسان کے اعضاء میں سب سے زیادہ نافرمانیاں زبان سے سرزد ہوتی ہیں، اس لیے کہ اسے حرکت دینے میں نہ کوئی دقت ہے اور نہ تعب و تھکن. لوگ زبان کی آفات سے بچنے میں تساہل برتتے ہیں اور اس کے شر کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ شیطان کا مؤثر ترین ہتھیار ہے. اس کے ذریعے وہ اللہ کے بندوں کو شکست دیتا ہے اور انہیں گمراہی کے راستے میں چلنے پر مجبور کر دیتا ہے. آنے والے صفحات میں ہم بتوفیق ایزدی زبان کی تمام آفتیں الگ الگ بیان کریں گے اور پوری تفصیل کے ساتھ ہر آفت کی حدود، اسباب اور نتائج پر گفتگو کریں گے. نیز اس سے بچنے کی تدابیر بھی ذکر کریں گے اور اس کی مذمت میں جتنے اخبار و آثار وارد ہوئے ہیں انہیں بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے
کل 20 آفات ہیں۔ آفات کے بیان سے پہلے ہم زبان کے خطرات اور خاموشی کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ زبان کا خطرہ عظیم اور خاموشی کی فضیلت۔ جاننا چاہیے کہ زبان کا خطرہ عظیم ہے اور اس سے بچنے کا واحد راستہ خاموشی ہے۔ اسی لیے شریعت نے خاموشی کی مدح کی ہے اور اپنے متبعین کو خاموش رہنے کی ترغیب دی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ ترمذی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ خاموشی حکمت ہے، لیکن اس کے کرنے والے یعنی خاموش رہنے والے کم ہیں۔ ابو منصور دیلمی ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ بن سفیان اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اسلام کے متعلق کوئی ایسی بات بتلائیے کہ آپ کے بعد کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، یعنی یہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے بعد اس ایمان پر ثابت قدم رہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں کس چیز سے اجتناب کروں؟ آپ نے زبان کی طرف اشارہ فرمایا۔ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسلم۔ سلور پر سائے ستہ دی۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، نجات کا راستہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اپنی زبان پر قابو رکھ اور تیرا گھر تجھے کافی ہونا چاہیے، یعنی گھر سے باہر مت نکل اور اپنی غلطی پر ندامت کے آنسو بہا۔ سہل بن سعد الساعدی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، ترجمہ: جو شخص مجھے اپنے دو جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ سے بچنے کی ضمانت دے، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ بخاری۔ ایک اور حدیث میں ہے، ترجمہ: جو شخص اپنے پیٹ، اپنی شرمگاہ اور اپنی زبان کے شر سے محفوظ رہا، وہ ہر طرح کے شر سے محفوظ رہا۔ ابو منصور دیلمی، انس رضی اللہ عنہ۔ یہی 3 اعضاء ایسے ہیں جن کی شہوتوں کے باعث عام طور پر لوگ ہلاکت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے پیٹ اور شرمگاہ کی قوتوں کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد زبان کی آفتیں بیان کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے باعث لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟ فرمایا، تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا خوف اور خوش خلقی۔ عرض کیا گیا کہ وہ چیز بھی بتلا دیجئے جس کی بنا پر لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ فرمایا، ترجمہ: 2 کھلی چیزوں یعنی منہ اور شرمگاہ کے باعث۔ ترمذی، ابن ماجہ۔ اس حدیث میں منہ سے مراد زبان کی آفات بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ منہ زبان کا محل ہے، اور اس سے پیٹ بھی مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ منہ ہی پیٹ بھرنے کا ذریعہ اور راستہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، جو کچھ ہم بولتے ہیں اس پر بھی مواخذہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اے ابن جبل، تیری ماں تجھے روئے، دوزخ میں لوگ اپنی زبانوں کا بویا کاٹنے کے لیے ہی اوندے ڈالے جائیں گے۔ اے ابن جبل، تیری ماں تجھے روئے،
دوزخ میں لوگ اپنی زبانوں کا بویا کاٹنے کے لیے اوندے ڈالے جائیں گے۔ ترمذی، ابن ماجہ، حاکم۔ حضرت عبداللہ ثقفی نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کوئی بات ایسی ارشاد فرمائیے جس پر میں زندگی بھر عمل پیرا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل ربی اللہ ثم استقم، اللہ کو اپنا رب کہہ پھر اس قول پر ثابت قدم رہے۔ صحابی نے عرض کیا کہ آپ میرے متعلق سب سے زیادہ کس چیز سے خائف ہیں؟ آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا، اس سے۔ نسائی۔ حضرت معاذ بن جبل نے افضل ترین عمل کے متعلق پوچھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اپنی زبان مبارک باہر نکالی اور اس پر انگلی رکھ کر اس امر کی طرف اشارہ فرمایا کہ خاموشی افضل ہے۔ طبرانی، ابن ابی الدنیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، بندے کا ایمان اس وقت تک صحیح نہیں ہوتا جب تک اس کا قلب درست نہ ہو، اور اس کا قلب اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان صحیح نہ ہو، اور جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کے شر سے مامون نہ ہو۔ ایک حدیث میں ہے، ترجمہ، جسے سلامتی پسند ہو اسے خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ بیہقی، ابن ابی الدنیا۔ حضرت سعید بن جبیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، ترجمہ، جب آدمی صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈرنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ ترمذی، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اپنی زبان ہاتھ سے باہر کھینچ رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، اے خلیفہ رسول، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، اس نے مجھے بہت تنگ کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ، جسم کا ہر عضو اللہ رب العزت سے زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے۔ ابن ابی الدنیا، ابو یعلی، دارقطنی۔ حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ وہ کوہ صفا پر تلبیہ کہہ رہے تھے۔ تلبیہ مطلب لبیک اللہم لبیک تھا، اور اپنی زبان کو اس طرح خطاب کر رہے تھے، ترجمہ، اے زبان، اچھی بات کہہ، نفع اٹھائے گی، اور شر سے چپ رہ، سلامت رہے گی۔ عرض کیا گیا، اے ابو عبد الرحمن، آپ جو کچھ فرما رہے ہیں آپ کا قول ہے یا آپ نے کسی سے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان کے متعلق یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔ ترجمہ، انسان کی اکثر غلطیوں کا منبع زبان ہے۔ طبرانی، بیہقی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، جو شخص اپنی زبان کو بولنے سے روکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب کی پردہ پوشی فرماتے ہیں، اور جو شخص اپنے غصے پر قابو رکھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں، اور جو شخص اللہ کے سامنے عذر پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول فرماتے ہیں۔ ابن ابی الدنیا۔ دا عذر خو لکه مونږ هسې عام درخواست کې چې وایو که نه چې یاره دا مسله مې وه دا مسله وه که نه رانه وشوه دغه رانه وشو الله نه خو چې سړی ډایرکټ معافي غواړي بس عذر به هم دغه مطلب دی که نه.
روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اپنے نفس کو مردوں میں شمار کر، اور اگر تو کہے تو میں ایسی بات بتلاؤں جو ان تمام سے زیادہ مفید ہو، تو انہوں نے ہاتھ سے زبان کی طرف اشارہ فرمایا۔ ابن ابی دنیا طبرانی۔ صفوان بن سلیم کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: کیا میں تمہیں ایسی عبادت نہ بتلاؤں جو بہت سہل اور بدن کے لیے بہت آسان ہے؟ وہ عبادت ہے خاموشی اور خوش خلقی۔ ابن ابی دنیا دا اکثر لذینو کی لکھی چی خاموشی عبادت ہے حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، ترجمہ: جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے خیر کی بات کہنی چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ ہم سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے، ترجمہ: اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو بولے تو نفع اٹھائے اور خاموش رہے تو سلامتی پائے۔ بیہقی، انس رضی اللہ عنہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ کوئی ایسا عمل بتلائیں جس سے جنت حاصل ہو۔ فرمایا، کبھی بولنا مت۔ سائل نے عرض کیا، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا، اگر بولنا ہی ضروری ہو تو خیر کے علاوہ کچھ مت بولنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر بولنا چاندی ہے تو چپ رہنا سونا ہے۔ انگلش کی یو متل له همدغه دی که نه، وی لکه وی یو ښه نصیحت چې دی نو هغه سلور دی، خو سایلنس از ګولډ. داسې مې اورېدلی دی، انګریزي کې یو متل دی. دا سلیمان علیه السلام کول دی. دا مې یو پښتو یو کتاب کې کتلی و، هغه پښتو متل یې دا و چې هغه چپه خوله چپه بهتري ده که نه. فریده نه عام خراب دا وایي شیخ فریده خوله چپه بهتري ده. سره انګلیش کې دا خبره لیکلې وه چې ښه قیمتي خبره کول سلور دی، نو سائلنس چې دی نو گولڈ دی. ایک اعرابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیں جس سے جنت ملے. آپ نے فرمایا، ترجمہ: بھوکے کو کھانا کھلا، پیاسے کو پانی پلا، اچھی بات کا حکم کر، بری بات سے منع کر. اگر تو ایسا نہ کر سکے تو زبان کو خیر کے علاوہ کوئی بات کہنے سے روک. ابن ابی دنیا. ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں، ترجمہ: اپنی زبان کو خیر کے علاوہ ہر بات سے روک، تو اس کے باعث شیطان پر غالب رہے گا. ارشاد نبوی ہے، ترجمہ: اللہ ہر بولنے والے کے پاس ہے، اس لیے ہر شخص کو اپنی زبان پر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. بس بالکل. اللہ 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 اللہ